سورۃ النجم، سورہ نجم کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ نجم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس سورت میں 3 رکوع اور 62 آیتیں ہیں۔ نجم نام رکھنے کی وجہ، عربی میں ستارے کو نجم کہتے ہیں، نیز یہ ایک مخصوص ستارے کا نام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورت کی پہلی آیت میں نجم کی قسم ارشاد فرمائی۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ نجم رکھا گیا۔ سورہ نجم کے فضائل۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدہ والی صورتوں میں سب سے پہلے سورہ نجم نازل ہوئی۔ اس کی تلاوت کر کے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، اور جتنے لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے، مسلمان یا کافر، ان میں سے ایک کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ میں نے اس سجدہ نہ کرنے والے کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کر لیا، اور اس دن کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا پڑا تھا، اور وہ امیہ بن خلف تھا۔ نمبر 2، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ احمد بن موسیٰ المعروف ابن مردوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ نجم یہ وہ پہلی سورت ہے جس کا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشرکین کے سامنے پڑھی۔ سورہ نجم کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ نمبر 2، واقعہ معراج کا کچھ حصہ بیان کیا گیا اور معراج کو جھٹلانے والے مشرکین کا رد فرمایا گیا۔ نمبر 3، ان بتوں کا ذکر کیا گیا جن کی مشرکین پوجا کرتے تھے اور ان کے معبود ہونے کو اور ان کی شفاعت سے متعلق کفار کے نظریے کا رد کیا گیا۔ نیز جو کفار فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے تھے ان کا رد اور کفار کے علم کی حد بیان فرمائی گئی۔ نمبر 4، کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کی جزا بیان کی گئی اور ریاکاری کی مذمت فرمائی گئی۔ نمبر 5، اسلام قبول کر کے اس سے منحرف ہونے والے ایک کافر کی مذمت فرمائی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون بیان فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں ذکر فرمایا گیا تھا کہ کوئی دوسرے کے گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا اور آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ پاتا ہے۔ نمبر 6، قیامت کے دن اعمال دیکھے جانے اور ان کے مطابق جزا ملنے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دیتا ہے اور وہی مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا۔ نمبر 7، اس سورت کے آخر میں قوم عاد، قوم ثمود، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر آنے والے عذابات کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کا انجام سن کر کفار مکہ عبرت حاصل کریں اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے سے باز آ جائیں۔ سورہ طور کے ساتھ مناسبت۔ سورہ نجم کی اپنے سے ماں قبل سورت طور کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ طور کے آخر میں ستاروں کا ذکر ہوا اور سورہ نجم کی ابتدا میں بھی ستارے کا ذکر ہوا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ طور میں کفار کا یہ اعتراض ذکر کیا گیا کہ قرآن مجید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اور سورہ نجم کی ابتدا میں کفار کے اس اعتراض کا رد کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والنجم اذا ہوا۔ ترجمہ، تارے کی قسم جب وہ اترے۔ والنجم، تارے کی قسم۔ اس آیت میں نجم سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے بہت سے قول ہیں اور ان کے اقوال کے اعتبار سے آیت کے معنی بھی مختلف ہیں۔ پہلا قول، اس سے مراد سریا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ سریا تارے کی قسم جب وہ فجر کے وقت غروب ہو۔ یاد رہے کہ اگرچہ سریا کئی تارے ہیں لیکن ان پر نجم کا اطلاق عرب والوں کی عادت ہے۔ دوسرا قول، نجم سے نجوم کی جنس یعنی تمام تارے مراد ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ آسمان کے تمام تاروں کی قسم جب وہ غروب ہوں۔ تیسرا قول، اس سے وہ نباتات مراد ہیں جو تنا نہیں رکھتی بلکہ زمین پر پھیلتی ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ زمین پر پھیلے ہوئے بیل بوٹوں کی قسم جب وہ جنبش کریں۔ چوتھا قول، نجم سے مراد قرآن پاک ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن کی قسم جب وہ رفتہ رفتہ نازل ہو۔ پانچواں قول، نجم سے مراد تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اس پیارے چمکتے تارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم جب وہ معراج کی رات آسمانوں سے اترے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا۔ ترجمہ، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ ما ضل صاحبکم، تمہارے صاحب نہ بہکے۔ اس آیت میں صاحب سے مراد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور نہ بہکنے کے معنی یہ ہے کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی حق اور ہدایت کے راستے سے عدول نہیں کیا
اور ہمیشہ اپنے رب عز و جل کی توحید پر اور عبادت کرنے میں رہے. آپ کے دامن عصمت پر کبھی کسی مکروہ کام کی گرد نہ آئی. اور ٹیڑھا راستہ نہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ رشد و ہدایت کی اعلیٰ منزل پر فائز رہے. فاسد عقائد کا شائبہ بھی کبھی آپ کی مبارک زندگی تک نہ پہنچ سکا. صفی اور حبیب میں فرق. یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. ترجمہ، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا. اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ارشاد فرمایا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. ترجمہ، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بلند ہے. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اقدس کے ساتھ لفظ صاحب ملانے کا شرعی حکم. یہاں ایک شرعی مسئلہ یاد رہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام پر اطلاق کے صاحب خود قرآن عظیم میں وارد وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. مگر نام اقدس کے ساتھ اس طور پر لفظ صاحب کا ملانا جیسے محمد صاحب کہنا یہ آریوں اور پادریوں کا شعار ہے. وہ اسے معروف تعظیم میں لاتے ہیں جو زید و عمر کے لیے رائج ہے کہ شیخ صاحب، مرزا صاحب، پادری صاحب، پنڈت صاحب. لہذا اس سے احتراز چاہیے. ہاں یوں کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے صاحب ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، مولا ہیں. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ترجمہ، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے. وما ينطق عن الهوى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کہتے تھے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے. اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو کلام تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اس کی کوئی بات وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اس قرآن کی ہر بات وہ وحی ہوتی ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کی جاتی ہے. علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى. ترجمہ، انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا پھر اس نے قصد فرمایا. علمہ شدید القوى، انہیں سخت قوتوں والے نے سکھایا، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی وہ انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا. بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ سخت قوتوں والے طاقتور سے مراد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور سکھانے سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے سکھانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب تک پہنچانا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی شدت اور قوت کا حال. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی شدت اور قوت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بستیوں کو زمین کی جڑ سے اکھاڑ کر اپنے پروں پر رکھ لیا اور آسمان کی طرف اتنا بلند کر دیا کہ ان لوگوں کے مرغوں کی بانگ اور کتوں کے بھونکنے کی آواز فرشتوں نے سنی. پھر ان بستیوں کو پلٹ کر پھینک دیا. ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ارض مقدسہ کی گھاٹی میں ابلیس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کرتے دیکھا تو انہوں نے اپنے پر سے پھونک مار کر ابلیس کو ہند کی سرزمین کے دور دراز پہاڑ پر پھینک دیا. ان کی شدت کی یہ کیفیت تھی کہ قوم سمود اپنی کثیر تعداد اور بھرپور قوت کا مالک ہونے کے باوجود حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی چیخ سے ہلاک ہو گئی. ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ پلک جھپکنے میں آسمان سے زمین پر نازل ہوتے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تک وحی پہنچا کر دوبارہ آسمان پر پہنچ جاتے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شدید القوا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنی ذات کو اس وصف کے ساتھ ذکر فرمایا. اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی واسطے کے بغیر تعلیم فرمائی. فاستوا، پھر اس نے قصد فرمایا. عام مفسرین نے فاستوا کا فاعل بھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیا ہے اور اس کے یہ معنی مراد لی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصلی صورت پر قائم ہوئے اور اصلی صورت پر قائم ہونے کا سبب یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں ملاحظہ فرمانے کی خواہش ظاہر فرمائی. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مشرق کی جانب میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نمودار ہوئے اور ان کے وجود سے مشرق سے مغرب تک کا علاقہ بھر گیا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی انسان نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا تو صحیح ہے اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے کہ اس آیت میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا مراد ہے، بلکہ ظاہری طور پر تفسیر یہ ہے کہ فاستوا سے مراد سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا بلند جگہ اور اعلیٰ مقام میں استوا فرمانا ہے.
تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر استوا فرمایا اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے، اس سے آگے نہ بڑھ سکے، اور عرض کی کہ اگر میں ذرا بھی آگے بڑھوں گا اللہ تعالیٰ کی تجلیات مجھے جلا ڈالیں گی۔ پھر حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے اور عرش کے اوپر سے بھی گزر گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں استوا فرمانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے ترجمے سے بھی اسی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں استوا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، ترجمہ، اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ یہاں بھی عام مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یہ حال جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ حال تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے کہ آپ افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے چھت پر چاند دیکھا یا پہاڑ پر چاند دیکھا، اس بات کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ چاند چھت پر یا پہاڑ پر تھا، بلکہ یہی معنی ہوتے کہ دیکھنے والا چھت یا پہاڑ پر تھا۔ اسی طرح یہاں بھی مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کے اوپر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی آپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، ترجمہ، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، کون کس کے قریب ہوا اس کے بارے میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ نمبر 1، اس سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ہونا مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصلی صورت دکھا دینے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں حاضر ہوئے، پھر اور زیادہ قریب ہوئے۔ نمبر 2، اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہونا مراد ہے، اور آیت میں قریب ہونے سے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کا اوپر چڑھنا اور ملاقات کرنا مراد ہے، اور اتر آنے سے نازل ہونا، لوٹ آنا مراد ہے۔ اس قول کے مطابق اس آیت کا حاصل معنی یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے قرب میں باریاب ہوئے، پھر وصال کی نعمتوں سے فیضیاب ہو کر مخلوق کی طرف متوجہ ہوئے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قرب کی نعمت سے نوازا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے لطف و رحمت کے ساتھ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ہوا اور اس قرب میں زیادتی فرمائی۔ یہ تیسرا قول صحیح تر ہے، اس کی تائید صحیح بخاری کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور جبار رب العزت قریب ہوا۔ نمبر 4، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ ربوبیت میں مقرب ہو کر سجدہ طاعت ادا کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اپنے مشہور کلام قصیدہ معراجیہ میں اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلا کے سلسلے تھے، ہوا نہ آخر کے ایک بجرا، تبب وجے بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جاہی نئی دوئی کی، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس آیت میں مذکور لفظ قوسین کا ایک معنی ہے 2 ہاتھ یعنی 2 شرعی گز، اور ایک معنی ہے 2 کمانیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت جبرائیل اور تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اتنا قرب ہوا کہ 2 ہاتھ یا 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلوے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اتنی نزدیکی ہوئی کہ 2 ہاتھ یا 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فاصلے کی یہ مقدار بتانے میں انتہائی قرب کی طرف اشارہ ہے کہ قرب اپنے کمال کو پہنچا، اور باادب احباب میں جو نزدیکی تصور کی جا سکتی ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر قربت سے معلوم ہوا کہ جو تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے مردود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی مردود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ترجمہ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے بندے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ وحی فرمائی جو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائی. اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی. یہاں جو وحی فرمائی گئی اس کی عظمت و شان کی وجہ سے یہ بیان نہیں کیا گیا کہ وہ وحی کیا تھی. حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی. یہ وحی بے واسطہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا, اور یہ خدا اور رسول کے درمیان کے اسرار ہیں جس پر ان کے سوا کسی کو اطلاع نہیں. بقلی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو تمام مخلوق سے مخفی رکھا اور یہ نہ بیان فرمایا کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا وحی فرمائی. اور محب و محبوب کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا. علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اس رات میں جو آپ کو وحی فرمائی وہ کئی قسم کے علوم تھے. ان میں سے چند علوم یہ ہیں. نمبر 1, شرعی مسائل اور احکام کا علم جن کی سب کو تبلیغ کی جاتی ہے. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع جو خواص کو بتائے جاتے ہیں. نمبر 3, علوم ذوقیہ کے حقائق اور نتائج جو صرف اخص الخواص کو تلقین کیے جاتے ہیں. نمبر 4, اور ان علوم کی ایک قسم وہ اسرار ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں, کوئی انہیں برداشت نہیں کر سکتا. ما کذب الفؤاد ما رآ. ترجمہ, دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا. ما کذب الفؤاد ما رآ, دل نے اس کو جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو چشم مبارک نے دیکھا. مراد یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا, دل سے پہچانا, اور اس دیکھنے اور پہچاننے میں شک اور تردد نے راہ نہ پائی. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. اب رہی یہ بات کہ کیا دیکھا, اس بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, لیکن صحیح مذہب یہ ہے کہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا. اور یہ دیکھنا کیا سر کی آنکھوں سے تھا یا دل کی آنکھوں سے, اس بارے میں مفسرین کے دونوں قول پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب عز و جل کو اپنے قلب مبارک سے دیکھا, اور مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب عز و جل کو حقیقتاً چشم مبارک سے دیکھا. یہ قول حضرت انس بن مالک, حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلت اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 بار کلام فرمایا, اور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار الہی کا انکار کیا, اور اس آیت کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار پر محمول کیا. فرمایا کہ جو کوئی کہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا. اور اس بات کی دلیل کے طور پر یہ آیت لا تدرکہ الابصار تلاوت فرمائی. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہاں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول نفی میں ہے, اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس بات میں. اور جب نفی اور اس بات میں ٹکراؤ ہو تو مثبت ہی مقدم ہوتا ہے, کیونکہ نفی کرنے والا کسی چیز کی نفی اس لیے کرتا ہے کہ اس نے نہیں سنا, اور کسی چیز کو ثابت کرنے والا اس بات اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا اور جانا. تو علم ثابت کرنے والے کے پاس ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کلام حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل نہیں کیا, بلکہ آیت سے جو آپ نے مسئلہ اخذ کیا اس پر اعتماد فرمایا. اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اپنی رائے ہے, جبکہ در حقیقت آیت میں ادراک یعنی احاطے کی نفی ہے, دیکھ سکنے کی نفی نہیں ہے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام دیدار الہی سے مشرف فرمائے گئے. مسلم شریف کی حدیث مرفوع سے بھی یہی ثابت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ حبر الامت ہیں وہ بھی اسی پر ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا. امام احمد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا, اس کو دیکھا, اس کو دیکھا. امام صاحب یہ فرماتے ہی رہے یہاں تک کہ سانس ختم ہو گیا, پھر آپ نے دوسرا سانس لیا. افتمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. ترجمہ, تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو, اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. افتمارونہ, کیا تم ان سے جھگڑتے ہو. اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کو جب معراج شریف کے واقعات معلوم ہوئے تو انہوں نے ان واقعات کا انکار کر دیا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے. کبھی کہتے کہ ہمارے سامنے بیت المقدس کے اوصاف بیان کرے, اور کبھی کہتے کہ راستوں میں سفر کرنے والے ہمارے قافلوں کے بارے میں خبر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے دیکھے ہوئے کے بارے میں جھگڑتے ہو.
حالانکہ انہوں نے تو سدرۃ المنتہا کے پاس وہ جلوہ بار بار دیکھا، کیونکہ نمازوں میں تخفیف کی درخواست کرنے کے لیے چند بار چڑھنا اور اترنا ہوا۔ یہاں ہم صحیح بخاری کی وہ روایت بیان کرتے ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات مجھ پر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر میں واپس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا، آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا، ہر دن میں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، آپ کی امت ہر دن 50 نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی اور بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا ہے، لہذا آپ اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹئے اور اس سے اپنی امت کے لیے آسانی مانگیے۔ چنانچہ میں واپس ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر میں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو انہوں نے پہلے جیسا کلام کیا۔ پھر میں رب تعالیٰ کی طرف لوٹا تو اس نے مجھ سے 10 معاف فرما دی۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر پہلے جیسا کلام کیا۔ میں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 اور معاف کر دی۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹا، انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر لوٹا، مجھے ہر دن 10 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹا، انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر لوٹا تو مجھے ہر دن 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا، ہر دن 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت ہر دن 5 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر لی ہے اور بنی اسرائیل کو تو میں نے اچھی طرح آزما لیا ہے۔ آپ پھر اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹئے، آپ اس سے اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کریں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میں نے اپنے رب عز و جل سے اتنے سوال کر لیے کہ اب شرم کرتا ہوں، لیکن میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ اس روایت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جن خدشات کا ذکر ہے ان کا ثبوت فی زمانہ عام نظر آتا ہے، اور آج مسلمانوں کے لیے جتنا مشکل 5 نمازیں ادا کرنا ہے، شاید ہی کوئی چیز ان کے لیے اتنی مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے، اس کی جڑ 6 آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہیں، جبکہ بلندی میں وہ 7ویں آسمان سے بھی گزر گیا ہے۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں جیسے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہے۔ مفسرین نے اس درخت کو سدرۃ المنتہا کہنے کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے 2 وجوہات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی ارواح اس سے آگے نہیں جا سکتی، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ نمبر 2، زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، اور سدرہ 6 آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے، اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے۔ عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ ترجمہ، اس کے پاس جنت الماوا ہے، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی۔ جنت المأوا، جنت الماوا یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا، اور اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے تھے۔ اذ یغشی السدرہ، جب سدرہ پر چھا رہا تھا، یعنی سدرہ کو فرشتوں نے اور انوار نے گھیرا ہوا تھا۔ ما زاغ البصر، آنکھ نہ کسی طرف پھری، یعنی اس دیدار کے وقت آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ ادب کی حد سے بڑھی۔ اس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت کے کمال کا اظہار ہے کہ اس مقام میں جہاں عقلیں حیرت زدہ ہیں آپ ثابت قدم رہے، اور جس نور کا دیدار مقصود تھا اس سے بہرا اندوز ہوئے، دائیں بائیں کسی طرف توجہ نہ فرمائی اور نہ مقصود کے دیدار سے آنکھ پھیری، نہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بے ہوش ہوئے، بلکہ اس مقام میں ثابت رہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت، اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا تو نہ آنکھ جھپکی، نہ دل گھبرایا اور نہ ہی بے ہوش ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا عالم بیان فرماتے ہیں، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى، ترجمہ، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی
اور عظیم نشانیاں دیکھیں، اور ملک کو ملکوت کے عجائبات کو ملاحظہ فرمایا، اور آپ کا علم تمام غیبی ملکوتی معلومات پر محیط ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ ترجمہ، تو اے لوگو، کیا تم نے لات اور عزا دیکھا اور ایک اور تیسری منات کو؟ افرأیتم اللات والعزا، تو کیا تم نے لات اور عزا دیکھا؟ یہاں سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں لات، عزا اور منات کا ذکر ہوا۔ یہ ان بتوں کے نام ہیں جنہیں مشرکین پوجتے تھے، اور ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ کیا تم نے ان بتوں کو تحقیق اور انصاف کی نظر سے دیکھا ہے؟ اگر تم نے اس طرح دیکھا ہو تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بت محض بے قدرت ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کہ قادر اور برحق معبود ہے، اسے چھوڑ کر ان بے قدرت بتوں کو پوجنا اور اس کا شریک ٹھہرانا کس قدر عظیم ظلم اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ۔ ترجمہ، کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے؟ جب تو یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى، کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت اور فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے؟ حالانکہ بیٹی تمہارے نزدیک ایسی بری چیز ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ تم بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ انہیں زندہ درگور کر ڈالتے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے ہو۔ یہ کتنی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ جو چیز اپنے لیے بری سمجھتے ہو وہ خدا کے لیے تجویز کرتے ہو۔ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ ترجمہ، یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی حقانیت پر کوئی سند نہیں اتاری، وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ ان ہی الا اسماء، یہ تو صرف چند نام ہیں، یعنی ان بتوں کا نام الہ اور معبود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بالکل غلط طور پر رکھ لیا ہے۔ نہ یہ حقیقت میں الہ ہیں نہ معبود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقانیت پر کوئی سند نہیں اتاری، بلکہ مشرکین کا بتوں کو پوجنا عقل، علم اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف نفس اور خواہشات کی اتباع اور وہم پرستی کی بنا پر ہے۔ حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف لا چکے ہیں، اور انہوں نے صراحت کے ساتھ بار بار بتایا ہے کہ بت معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی۔ ترجمہ، کیا انسان کو ہر وہ چیز حاصل ہے جس کی اس نے تمنا کی؟ تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر وہ چیز حاصل ہے جس کی اس نے تمنا کی؟ یہاں انسان سے مراد مشرک ہے اور اس کی تمنا سے مراد بتوں کی شفاعت ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ کافر بتوں کے ساتھ جو جھوٹی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے اور ان کے کام آئیں گے، یہ امیدیں باطل ہیں۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے ہی کچھ عطا فرماتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی ہو اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کافر اپنے من پسند معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ جان لیں کہ آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ کافر کو اس کے کفر کی سزا چاہے دنیا میں دے یا آخرت تک اسے مہلت دے دے، یہ اس کی مرضی ہے۔
وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى۔ ترجمہ: اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جبکہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب اور مقام رکھنے کے باوجود فرشتے صرف اس کے لیے شفاعت کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے مومن کے لیے فرشتے شفاعت کریں گے۔ اور جب شفاعت کے معاملے میں فرشتوں کا یہ حال ہے تو بتوں سے شفاعت کی امید رکھنا انتہائی جہالت اور حماقت ہے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ قرب حاصل ہے اور نہ کفار شفاعت کے اہل ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا۔ ترجمہ: بے شک آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو صرف گمان کے پیچھے ہیں، اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا، تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں بتا کر ان کی عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں خود بھی اس بات کا کوئی یقینی علم نہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ وہ تو فرشتوں کو عورتیں کہنے میں صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یقین کی جگہ گمان کچھ کام نہیں دیتا، کیونکہ حقیقت حال علم اور یقین سے معلوم ہوتی ہے نہ کہ وہم و گمان سے۔ لہٰذا اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس سے منہ پھیر لیں جو ہمارے قرآن پر ایمان لانے سے پھرا اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا اور آخرت پر ایمان نہ لایا کہ اس کا طلبگار ہوتا اور آخرت کے لیے کچھ عمل کرتا۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ اس مقام پر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ علماء کرام نے جن شرعی مسائل کا حکم قرآن پاک یا احادیث طیبہ وغیرہ میں نہ پایا تو ان مسائل کا شرعی حکم قرآن و حدیث وغیرہ میں موجود ان جیسے دیگر مسائل پر قیاس کرتے ہوئے بیان فرمایا، اور وہ قیاس جو قرآن پاک، حدیث پاک اور اجماع کے موافق ہو وہ بالکل حق ہے، جبکہ وہ قیاس جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں ہو وہ ناحق بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اور یہاں آیت میں بھی اسی گمان کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں ہو، نہ کہ اس گمان کا ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے موافق ہو۔ قرآن و حدیث میں اس قیاس کے جائز ہونے کا ثبوت موجود ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے موافق ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا دنیاوی انجام بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ترجمہ: تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، یعنی ہر شخص اپنی عملی حالت کو ان کفار کی حالت پر قیاس کر لے تو اسے اپنا انجام خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو ان سے ارشاد فرمایا جب تمہارے سامنے مقدمہ پیش ہوگا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ عز و جل کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کا حکم نہ پاؤ تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں اس کا حکم نہ پاؤ اور نہ ہی کتاب اللہ میں پاؤ تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور حقیقت تک پہنچنے میں کوتاہی نہ کروں گا۔ ان کی بات سن کر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سینے کو تھپکا اور فرمایا خدا عز و جل کا شکر ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کو اس چیز کی توفیق بخشی جو اللہ کے رسول کو خوش کرے۔ لہذا زیر تفسیر آیت کو قیاس کا مطلقاً انکار کرنے کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا،
وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین نہ آخرت کو مانتے اور نہ وہاں کے لیے تیاری کرتے ہیں، بلکہ ان کی ہر کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ اور فی زمانہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کفار کی طرح آخرت کا انکار تو نہیں کرتے، بلکہ انہیں قیامت قائم ہونے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے دن اعمال کے حساب اور ان کی جزا و سزا پر ایمان ہے، لیکن وہ آخرت کی تیاری سے انتہائی غافل اور صرف اپنی دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان اپنی اولاد کو دنیاوی علوم و فنون کی تعلیم دینے اور اس تعلیم پر آنے والے بھاری اخراجات برداشت کرنے پر اس لیے تیار ہے کہ ان کی دنیا سنور جائے گی، جبکہ دینی اور مذہبی تعلیم دینے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ کہیں ان کی دنیا خراب نہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل دینی مدارس میں زیادہ تر تعداد ان طالب علموں کی نظر آتی ہے جن کا تعلق غریب گھرانوں سے ہے۔ حضرت موسیٰ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو اسے دنیا سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا پیدا فرمائی ہے تب سے اس کی طرف نظر نہیں فرمائی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اصل مقصود نہیں بنایا، بلکہ اسے مقصود تک پہنچنے کا راستہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق دے، آمین۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ کفار اس قدر کم عقل اور کم علم ہے کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے علم کی انتہا وہم اور گمان ہے جو انہوں نے باندھ رکھے ہیں کہ معاذ اللہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، وہ ان کی شفاعت کریں گے، اور اس باطل وہم پر بھروسہ کر کے انہوں نے ایمان اور قرآن کی پرواہ نہ کی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر کفار کے علم کی حد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ ترجمہ، آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس نے کائنات کی تخلیق اس لیے فرمائی تاکہ مخلوق میں سے جس نے اس کی نافرمانی کی اور برے اعمال میں مصروف رہا اسے جہنم کی سزا دے، اور جنہوں نے دنیا میں اس کی اطاعت و فرما برداری کی اور نیک اعمال کیے انہیں انتہائی اچھا صلہ یعنی جنت عطا فرمائے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ ترجمہ، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے اسے جو پرہیزگار ہوا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، یا یوں کہہ لیں کہ ناجائز کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ بہرحال گناہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 صغیرہ، نمبر 2 کبیرہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے کرنے پر دنیا میں حد جاری ہو، جیسے قتل، زنا اور چوری وغیرہ، یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید ہو، جیسے غیبت، چغل خوری، خود پسندی اور ریاکاری وغیرہ۔ اور فواحش میں ہر قبیح قول، فعل اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہ داخل ہیں۔ البتہ یہاں فواحش سے وہ کبیرہ گناہ مراد ہیں جن کی قباحت اور فساد بہت زیادہ ہو، جیسے زنا کرنا، قتل کرنا اور چوری کرنا وغیرہ۔
اور صغیرہ گناہ وہ ہے جس میں بیان کردہ باتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے کہ اتنا تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے معاف ہو جاتا ہے۔ بے شک تمہارے رب عز و جل کی مغفرت وسیع ہے، تو وہ جو گناہ چاہے بغیر توبہ کے معاف کر دے۔ گناہوں کی معافی کے معاملے میں اصول یاد رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت بہت وسیع ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان کو بغیر توبہ کے معاف فرما دے۔ البتہ گناہوں کی معافی کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سچی توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، اور صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صغیرہ گناہ مسلسل کرتے رہیں تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبہ کرنے سے کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا، اور صغیرہ گناہ کرتے رہنے سے صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ترجمہ، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بندہ 5 نمازیں ادا کرتا رہتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ نوٹ: کبیرہ گناہوں سے متعلق مزید معلومات کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے تحت تفسیر سماعت فرمائیں۔ نیز اس موضوع پر علامہ ابن حجر مکی کی تالیف الزواجر عن اقتراف الکبائر کا مطالعہ بھی بہت مفید ہے۔ ہوا اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ شان نزول، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو نیکیاں کرتے اور اپنے عملوں کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم فخریہ طور پر اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو، اور جس کی حقیقت کے بارے میں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے زیادہ پاکیزہ ہوں اور میں زیادہ متقی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خود جاننے والا ہے۔ وہ ان کی ہستی کی ابتدا سے لے کر آخری ایام تک کے جملہ احوال جانتا ہے۔ وہ ان بندوں کو خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں، اور اسی کا جاننا کافی ہے کیونکہ وہی جزا دینے والا ہے۔ لہذا دوسروں پر اپنے اعمال کا اظہار اور نام و نمود سے کیا فائدہ؟ ریاکاری، نام و نمود اور خود پسندی کی مذمت۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں ریاکاری، اپنی نمود و نمائش اور خود پسندی کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اعتراف اور اطاعت و عبادت پر مسرت اور اس کے ادائے شکر کے لیے نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو جائز ہے۔ عبادت اور اطاعت کے معاملے میں خود پسندی بہت بڑی حماقت ہے کہ ہماری عبادتوں کی اوقات ہی کیا ہے جس پر ناز کیا جائے، جس کی بنا پر خود کو اچھا سمجھا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اسی بات کو مناج العابدین میں بہت پیاری مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ تفصیلی مطالعے کے لیے مذکورہ کتاب کا مطالعہ فرمائیں، یہاں صرف ایک مثال دی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں جب کوئی بڑا بادشاہ تحفہ اور تحائف پیش کرنے کی اجازت دے اور اس کی خدمت میں امیر ترین لوگ، بادشاہ، بڑے بڑے مرتبے اور منصب والے، رئیس اور عقلمند لوگ طرح طرح کے قیمتی جواہرات، بہترین ذخیرے اور بے حساب مال و دولت کے تحائف پیش کرنے لگیں، پھر اگر کوئی سبزی بیچنے والا معمولی قسم کی سبزی یا کوئی دیہاتی کم قیمت انگور کا خوشہ لے کر ان بڑے بڑے رئیسوں اور دولت مندوں کی جماعت میں گھس جائے جو بہترین، عمدہ اور قیمتی تحائف لے کر کھڑے ہیں، اور بادشاہ کی خدمت میں ہدیے اور نذرانے کے طور پر وہ سبزی یا انگور کا خوشہ پیش کرے، پھر وہ بادشاہ اس کا نذرانہ قبول کر لے اور اس کے لیے بہترین اور نفیس شاہانہ لباس دینے اور اس کی عزت و احترام کرنے کا حکم دے، تو کیا یہ اس بادشاہ کا اس کے ساتھ انتہائی فضل و کرم نہ ہوگا؟ اور پھر اگر یہ سبزی بیچنے والا یا دیہاتی بادشاہ پر احسان جتانے لگے اور اپنے اس ہدیے پر اترائے اور اسے بہت بڑا سمجھے اور بادشاہ کے احسان و انعام کو فراموش کر دے، تو کیا ایسے شخص کو دیوانہ، بدحواس، بے وقوف، بے ادب، گستاخ اور انتہائی جاہل و ناسمجھ نہیں کہا جائے گا؟ لہٰذا اے مسلمان، تم پر لازم ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات کے وقت نماز پڑھو اور 2 رکعت نماز کی ادائیگی سے فارغ ہو کر غور و فکر تو کرو کہ روئے زمین کے مختلف خطوں اور گوشوں میں اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ جانے کتنے خدام کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح سمندروں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں اور شہروں میں کتنے اللہ تعالیٰ کے بندے بارگاہ الہی میں دست بستہ کھڑے ہوں گے، اور صدیقین، خائفین، مشتاقین، مجتہدین اور عاجزی کرنے والوں کی کتنی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑی ہوں گی۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کتنی ستھری عبادت اور کتنی خالص بندگی، ڈرنے والی جانوں، پاکیزہ زبانوں، رونے والی آنکھوں، خوف زدہ دلوں، کدورتوں سے پاک سینوں
اور پرہیزگار اعضاء کی طرف سے پیش ہو رہی ہوں گی، اور تمہاری نماز اگرچہ تم نے اسے اچھی طرح ادا کرنے، اس کے احکام اور اخلاص کی رعایت کرنے میں بھرپور کوشش کی ہوگی، لیکن پھر بھی اس بزرگ و برتر بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے کے کہاں لائق ہوگی، اور ان عبادتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں جو وہاں پیش ہو رہی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ تم نے ان عبادتوں کو غافل دل سے ادا کیا، اور اس میں طرح طرح کے عیوب و نقائص بھی ہیں، اور بدن بھی گناہوں کی پلیدی سے نجس و ناپاک ہے، اور زبان قسم قسم کے گناہوں اور بےہودگیوں سے آلودہ ہے، تو ایسی ناقص نماز کہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا ہدیہ پیش کرنے کی جرت کون کر سکتا ہے؟ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى۔ ترجمہ: تو کیا تم نے اسے دیکھا جو پھر گیا اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور روک رکھا؟ افرأیت الذی تولی، تو کیا تم نے اسے دیکھا جو پھر گیا؟ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کے دین میں پیروی کی تھی۔ جب بعض مشرکین نے اسے آر دلائی اور کہا کہ تو نے اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیا اور تو گمراہ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے ایسا کیا ہے۔ آر دلانے والے کافر نے اس سے کہا کہ اگر تو شرک کی طرف لوٹ کر آئے اور اتنا مال مجھے دے تو تیرا عذاب میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ اس پر ولید اسلام سے منحرف اور مرتد ہو کر پھر شرک پہ مبتلا ہو گیا، اور جس شخص کو مال دینا ٹھہرا تھا اسے ولید نے تھوڑا سا مال دیا اور باقی سے منع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھا جو ایمان اور اسلام سے پھر گیا اور اس نے عذاب اپنے ذمے لینے والے کو طے شدہ مال میں سے تھوڑا سا مال دیا اور باقی مال روک لیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اکثر کاموں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید و موافقت کیا کرتا تھا، پھر اس سے پھر گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی قسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بہترین اخلاق کا حکم فرماتے ہیں۔ اس صورت میں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے معنی یہ ہے کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے تھوڑا سا اقرار کیا اور لازم حق میں سے تھوڑا سا ادا کیا اور باقی حق کی ادائیگی سے باز رہا، یعنی ایمان نہ لایا۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى۔ ترجمہ: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے؟ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا اس شخص کے پاس غیب کا علم ہے جس کے ساتھی نے اس کے اخروی عذاب کو اپنے ذمے لیا ہے، اور اس غیب کے علم کی بنا پر اسے معلوم ہو گیا ہے کہ واقعی اس کے ساتھی اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا اور اس کے اخروی عذاب کو اپنے ذمے لے لے گا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ ترجمہ: یا کیا اسے اس کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، تو کیا اسے اس کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ اس آیت میں صحیفوں سے مراد یا توریت شریف کی تختیاں ہیں یا وہ صحیفے مراد ہیں جو توریت شریف سے پہلے نازل ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کفار قریش سے زیادہ قریب ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بیان ہے کہ انہیں جو کچھ حکم دیا گیا تھا وہ انہوں نے پورے طور پر ادا کیا۔ اس میں بیٹے کو ذبح کرنا بھی داخل ہے اور اپنا آگ میں ڈالا جانا بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ اور احکامات بھی داخل ہیں۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ ترجمہ: وہ بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون بیان فرمایا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں ذکر فرمایا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وہ بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور کوئی دوسرے کے گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا۔ اس میں اس شخص کے قول کو باطل کر دیا گیا ہے جو ولید بن مغیرہ کے عذاب کا ذمہ دار بنا تھا اور اس کے گناہ اپنے ذمے لینے کو کہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے لوگ آدمی کو دوسرے کے گناہ پر بھی پکڑ لیتے تھے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوتا تو اس قاتل کے بجائے اس کے بیٹے یا بھائی یا بیوی یا غلام کو قتل کر دیتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا تو آپ نے اس کی ممانعت فرمائی اور ان تک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچایا کہ کوئی کسی کے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے پکڑا نہیں جائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ ترجمہ: اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی۔
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ پاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مضمون بھی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں کا ہے، اور کہا گیا کہ یہ انہی کی امتوں کے لیے خاص تھا، اور جبکہ اس امت کے لیے ان کا اپنا عمل بھی ہے اور وہ عمل بھی ہے جو ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا گیا ہو۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کے اور بھی اقوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ حکم ہماری شریعت میں اس آیت الحقنا بہم ذریتہم سے منسوخ ہو گیا۔ نمبر 2، یہاں انسان سے کافر مراد ہے، اور آیت کے معنی یہ ہے کہ کافر کو کوئی بھلائی نہ ملے گی، البتہ اس نے دنیا میں جو بھلائی کی ہوگی تو دنیا ہی میں رزق کی وسعت یا تندرستی وغیرہ کے ذریعے اس کا بدلہ اسے دے دیا جائے گا، تاکہ آخرت میں اس کا کچھ حصہ باقی نہ رہے۔ نمبر 3، مفسرین نے اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ آدمی عدل کے تقاضے کے مطابق وہی پائے گا جو اس نے کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو چاہے عطا فرمائے۔ میت کو نیک اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ اس مقام پر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ میت کو نیک اعمال کا جو ثواب پہنچایا جاتا ہے وہ اسے پہنچتا ہے، اور یہ بات کثیر احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی، میری والدہ ماجدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر وہ کوئی بات کرتی تو صدقہ دینے کا کہتی، اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور میں ان کے پاس موجود نہیں تھا، اگر میں ان کی طرف سے کوئی خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کی، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ ارشاد فرمایا پانی۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا، ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ نیز ایصال ثواب کے درست ہونے پر صحیح العقیدہ علماء امت کا اجماع ہے، اور فقہ کی کتابوں میں بھی بکثرت مقامات پر اس کا جواز مذکور ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا جو یہ معمول ہے کہ وہ اپنے مردوں کو فاتحہ، سویم، چہلم، برسی اور عرس وغیرہ میں عبادات اور صدقات سے ثواب پہنچاتے رہتے ہیں، ان کا یہ عمل احادیث کے بالکل مطابق ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ ایصال ثواب کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی دن خاص نہیں، بلکہ جب چاہیں جس وقت چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور اگر عزیز رشتہ داروں یا دوست احباب کی سہولت کے لیے دن معین کر کے ایصال ثواب کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ ترجمہ، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان قریب قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال اسے نظر آئیں گے۔ اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا اور وہ اپنے نامہ اعمال میں اور میزان میں اپنے عمل دیکھے گا۔ اس میں مومن کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے نیک اعمال دکھائے گا تاکہ اسے خوشی حاصل ہو، اور کافر کے لیے وعید ہے کہ وہ اپنے برے اعمال دیکھ کر ان کی وجہ سے غمزدہ ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ اچھے اعمال کو حسین و جمیل شکل عطا کی جائے گی اور برے اعمال کو بری صورت میں ڈھال دیا جائے گا تاکہ انہیں دیکھنا مومن کے لیے خوشی اور کافر کے لیے غم کا باعث ہو۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفى، پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، یعنی اعمال دیکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا بھرپور بدلہ دے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، ترجمہ، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ غم نہ کریں، کیونکہ تمام مخلوق کی انتہا آپ کے رب عز و جل کی طرف ہے، اور آخرت میں انہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، وہی نیک اور بد انسان کو اس کے اعمال کی جزا دے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہگار کو ڈراتے ہوئے اور نیکوکار کو ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے سننے والو، بے شک تمام مخلوق کی انتہا تمہارے رب عز و جل کی طرف ہے۔ یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ گناہگار اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور نیکوکار اپنے نیک اعمال اور زیادہ کرے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، ترجمہ، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، یعنی ایک ہی بحل میں مختلف اوقات میں ایک دوسرے کے مخالف دو چیزوں
رونے اور ہنسنے کو پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی قضا، قدرت اور اس کے پیدا کرنے سے ہیں۔ اس کے علاوہ مفسرین نے اس آیت کے اور معنی بھی بیان فرمائے ہیں، جو کہ یہ ہیں: نمبر 1، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کر کے ہنسائے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر کے رلائے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ دنیا والوں میں سے جسے چاہتا ہے ہنساتا ہے اور جسے چاہتا ہے رلاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ زمین کو نباتات کے ذریعے ہنساتا ہے اور آسمان کو بارش کے ذریعے رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، ترجمہ، اور یہ کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی دی۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی دی۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا میں موت دی اور وہی آخرت میں زندگی عطا فرمائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی باپ دادا کو موت دی اور ان کی اولاد کو زندگی بخشی۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کفر کی موت سے ہلاک کیا اور ایمانداروں کو ایمانی زندگی بخشی۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، ترجمہ، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو جوڑے بنائے نطفے سے جب اسے ڈالا جائے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رحم میں نطفہ ڈالا جائے تو اس نطفے سے انسانوں اور حیوانات کے نر اور مادہ دو جوڑے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہوئی کہ سانچہ ایک ہے مگر اس میں بننے والے برتن مختلف ہیں، ایک رحم ایک ہی نطفہ مگر کبھی اس سے لڑکا بنتا ہے، کبھی لڑکی، کبھی نر کبھی مادہ۔ سبحان اللہ۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، ترجمہ، اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی کیا اور قناعت دی، اور یہ کہ وہی شعراء نامی ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمے ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر زندہ کرنا واجب ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں زندہ فرمانے کا وعدہ فرما لیا ہے، اس لیے اپنے وعدے کو پورا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کی موت کے بعد زندہ فرمائے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى، اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو مال و دولت سے نواز کر غنی کرتا ہے اور قناعت کی نعمت سے بھی وہی نوازتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ شعراء ایک ستارہ ہے جو کہ شدید گرمی کے موسم میں جوزہ ستارے کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں خزاعہ قبیلے کے لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں سب سے پہلے عبادت کا یہ طریقہ ان کے ایک سردار ابو کبشہ نے جاری کیا۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور جس ستارے کی تم پوجا کرتے ہو اس کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہذا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، ترجمہ، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور سمود کو تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا۔ قوم عاد دو ہیں، ایک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، یہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے تیز آندھی سے ہلاک ہوئے تھے اس لیے انہیں پہلی عاد کہتے ہیں، اور ان کے بعد والوں کو دوسری عاد کہتے ہیں کیونکہ وہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ سے ہلاک کیا اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، ترجمہ، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، بے شک وہ ان دوسروں سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو، یعنی عاد اور سمود سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر کے ہلاک کیا، بے شک وہ ان عاد اور سمود سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان میں 1000 برس کے قریب تشریف فرما رہے، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی اور ان کی سرکشی بھی کم نہ ہوئی۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ،
ترجمہ، اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا، پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، تو اے بندے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا۔ ان بستیوں سے مراد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بستیاں ہیں، جنہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھا کر اوندھا کر کے زمین پر ڈال دیا اور ان بستیوں کو زیر و زبر کر دیا۔ فغشاها ما غشا، پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یعنی بستیوں کو الٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو نشان لگے ہوئے پتھروں کی خوفناک بارش سے ڈھانپ دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اے بندے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نعمتیں بے شمار ہیں، جن میں سے بعض کا اوپر تذکرہ ہوا۔ پھر اے بندے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة۔ ترجمہ، یہ پہلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں، قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، اللہ کے سوا اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ هذا نذیر، یہ ایک ڈر سنانے والے ہیں، یعنی اے لوگوں جس طرح پہلے ڈر سنانے والے اپنی قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک ڈر سنانے والے عظیم رسول ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ آزفت الآزفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا تو اسے اللہ تعالیٰ ہی ظاہر فرمائے گا۔ اسی سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ۔ ترجمہ، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے، تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی ہولناکیوں اور شدتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ انہیں دور نہ فرمائے گا۔ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا۔ ترجمہ، تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ افمن هذا الحديث تعجبون، تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی وجہ سے اس قرآن کا انکار کرتے ہو اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی جو وعیدیں اس میں بیان ہوئی ہیں انہیں سن کر روتے نہیں، حالانکہ تم نافرمان ہو اور اس قرآن میں ذکر کی گئی عبرت اور نصیحت انگیز باتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور اس کی آیتوں سے منہ پھیرتے ہو۔ فاسجدوا للہ، تو اللہ کے لیے سجدہ کرو، یعنی اے ایمان والو اللہ نے تمہیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ نوٹ، یاد رہے کہ یہ آیت سجدہ میں سے ہے، اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ واضح رہے کہ ریکارڈڈ آیات سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔